بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے نام سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ وقت تکون للتعلیل نحو قول تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ نحو اشتریت الفرس بسرجہ وللتعدیۃ نحو قول تعالی ذهب اللہ بنورہم ونحو ذهبت بزید ای اذهبت وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس وللقسم نحو باللہ لفعلن کذا وللاستعطاف نحو ارحم بزید وللظرفیۃ نحو زید بالبلد وللزیادۃ نحو قول تعالی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب مضارع پر آئے تو تین معنی دیتا ہے۔ نمبر ایک تحقیق، نمبر دو تحقیق مع تقلیل، نمبر تین تحقیق مع کثیر۔ تو تحقیق مع قلیل یہ اکثر آتا ہے لیکن باقی دو جو معنی ہے وہ کم آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر دو کہ قد جب ماضی پر آئے تو تین معنی کے لیے آتا ہے، تین معنی دیتا ہے۔ نمبر ایک تحقیق، نمبر دو تحقیق مع توقع، نمبر تین تحقیق مع توقع و تقریب۔ تو یہ جو پہلا معنی ہے یعنی صرف تحقیق والا تو یہ زیادہ تر اس معنی میں آتا ہے لیکن باقی جو دو معنی اس میں بہت ہی کم آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے تین کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوتی ہے، لیکن کبھی خبر جو ہوتی ہے یہ مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے اور کبھی ظرف واقعہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر ہے چار کہ جہاں بھی عبارت آئے قولی تعالی اور آگے ایت مبارک آ جائے تو قولی تعالی مل کر مبدل منہ بنے گا اور ماں بعد جو ایت مبارکہ آ رہی ہے اس کو مراد لفظ کہہ کر جو ہے یہ اس کو بدل بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے پانچ کہ تعالی فعل سے پہلے اس میں جلالت آ جائے یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے تو تعالی فعل جو ہے یہ جملہ بن کر حال بنے گا اور اس میں جلالہ یا اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے یہ ذوالحال بنے گی۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 6 کہ جب فعل ماضی جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہو تو اب جو ہے اس سے پہلے بعض اوقات قد معذوف ہوتا ہے اور بعض اوقات جو قد جو ہے یہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قاعدہ نمبر 7 تاکید معنوی کے لیے الفاظ کبھی غیر تاکید بھی واقع ہوتے ہیں یعنی کہ بحسب العامل فاعل مفعول بھی اور خبر وغیرہ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے کہ 8 کہ فعل لازم کو چند چیزوں کی طرح متعدی کیا جاتا ہے، حرف جار کے واسطے سے باب افعال کی طرح نقل کر کے، نمبر 3 جو ہے یہ باب تفعیل کی طرح نقل کر کے اور باب مفعلہ کی طرف نقل کر کے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 9 کہ وہ حروف جارہ جو قسم کے لیے آتے ان کو ہمیشہ اقسم فعل سے متعلق کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر کہ 10 کہ قضا کا استعمال جو ہے یہ تین طرح ہوتا ہے۔ قضا کا لفظ قضا جو ہے اس کا استعمال تین طرح سے ہے کہ نمبر 1 جو ہے یہ جار مجرور، تو نمبر 2 جو ہے یہ مستقل کلمہ اور کنایہ غیر عدد سے، اس صورت میں بحسب العامل ہوگا۔ نمبر 3 جو ہے مستقل کلمہ اور کنایہ ہو عدد مبہم سے، اس صورت میں تمجیز کا تقاضا کرے گا، یعنی یعنی جار مجرور ہو تو اس وقت جو تمجیز کا تقاضا نہیں کرے گا، اور دوسرا کہ مستقل کلمہ اور کنایہ ہو غیر عدد سے اس صورت میں بھی یہ تمجیز کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر ہے 11 کہ با کے زیادہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 جو ہے یہ سماعی۔ قیاسی کی جو مقامات وہ یہ ہیں کہ حل استفہامیہ جو ہے حل استفہامیہ کے بعد مبتدا کی خبر میں جو با آتی ہے وہ با زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حل زید بقائم، تو بقائم جو آ رہا ہے یہ خبر بن رہی ہے اور اس سے پہلے جو با آ رہی ہے یہ زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 2 کہ لیسا کی خبر میں، اور نمبر 3 کہ ما مشبہ بلیسا کی خبر میں۔ اور اس کے بعد یہ سماعی طور پر جو مقامات ہیں وہ یہ ہیں کہ فاعل میں تو یہ عام طور پر فعل تعجب اور کفا، تو کفا جب بھی معنی جو کفا جو فعل ہے یہ بھی معنی اکتفا ہو کہ اس وقت اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس سے پہلے جو با ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے مفعول بھی کہ تمام طور پر ان افعال کے مفعول میں جو ہوتی با زیادہ ہوتی ہے کہ کفا آ رہا ہے عالمہ، عرفہ، جاہلہ، سمیع، احسا، القا، مدہ، ارادہ۔ اور اس کے بعد ہے مبتدا میں جب مبتدا لفظ حسب ہو، اور اس کے بعد اذا مفاجات کے بعد، اور اس کے بعد ہے خبر میں، اور اس کے بعد ہے تاکید میں جب نفس یا عین کے لفظ کے جب نفس یا عین کے لفظ کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ان ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو یہاں پر جو نئے ترکیبی قاعدے ذکر کیے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا، پرانے جو قاعدے ہیں تو ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا طوالت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر وقد تکون للتعلیل، تو یہ قد جو ہے یہ مضارع پر داخل ہے، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ یہ تین معنی کے لیے آتا ہے، تحقیق، تحقیق مع قلیل، تحقیق مع کثیر، اور اکثر جو معنی
میں ہوتا ہے، یہ تحقیق مال قلیل کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ تحقیق مال قلیل کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد تکون یہ فعل ناقص ہے، اسم یا ضمیر اس کا اسم ہے، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا نیا جو قاعدہ کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوتی ہے، لیکن خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی ظرف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو خبر آ رہی ہے تعلیل، یہ ظرف یعنی جار مجرور۔ ظرف کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو مفعول فی کو بھی بولتے ہیں ظرف، اور جار مجرور کو بھی مفعول جو ہے یہ ظرف بولتے ہیں۔ تو یہاں پر تعلیل یہ جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس حوالے یہ بھی اس کے بعد والے کلمات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وللمصاحباتی، تو واو عاطفہ للمصاحباتی، یہ بھی جار مجرور مل کر معطوف اول ہے۔ وللتعدیاتی، یہ معطوف ثانی، یہ معطوف ثانی، اور للمقابلہ یہ معطوف ثالث بن جائے گا۔ وللقسم یہ رابع، وللاستعطاف یہ خامس، وللظرفیاتی جو ہے یہ سادس، وللزیادتی یہ جو ہے سابع۔ تو یہ اب معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، جو معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا ظرف مستقر۔ ظرف مستقر کے حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا ہے۔ تو اب ظرف مستقر کس کا بنے گا، یہ بنے گا جو ہے یہ افعال عامہ میں سے کسی کا، یعنی ثابتتاً کے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے تکون کا جو یہ بھی تو فعل ہے، تو اس کے بھی متعلق کر سکتے ہیں، تو اس کے متعلق کیوں نہیں کیا جائے؟ تو اس کے متعلق نہیں کر سکتے کیونکہ جو فعل ناقص ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو متعلق کر دیں گے تو پھر جو فعل ناقص یہ بغیر خبر کے پایا جائے گا، تو اس لیے اس کو اس کے متعلق نہیں کریں گے بلکہ اس کو متعلق کریں گے افعال عامہ کے۔ تو فعل عامہ کے تو وہ ہے ثابتتاً، تو ثابتاً اس میں فاعل، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر بن جائے گی، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد نحو قولی، نحو کا حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا۔ اور اس کے بعد قولی تعالیٰ، اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی عبارت کے اندر قولی تعالیٰ آئے اس کے بعد ایت آ جائے تو وہاں پر قولی تعالیٰ جو ہے یہ مل کر مبدل منہ بنتا ہے، اور وہاں بعد جو ایت آ رہی ہوتی ہے یہ اس کو مراد لفظ کہہ کر بدل بناتے ہیں۔ تو یہاں پر نحو جو ہے یہ مضاف ہے، قولی یہ مضاف الیہ، مضاف ضمیر جو آ رہے، تو یہ اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جو ہے تعالی فعل سے پہلے اس میں جلالت آ جائے یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے تو تعالی فعل جملہ بن کر حال بنے گا، اور اس میں جلالت یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر وہ ذوالحال بنے گی۔ تو یہاں پر ہا ضمیر جو اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ بن جائے گی ذوالحال۔ تو آگے تعالی یہ فعل ہے، تو اب اس حوالے سے بھی قاعدہ یہ تھا کہ جو تعالی جو فعل ہے یعنی ماضی جو ہوتا ہے بعض اوقات اس سے پہلے، کیونکہ جب ماضی ہونا حال بن رہا تو اس سے پہلے قد ہونا ضروری ہے۔ تو اب قد عام ہے تو وہ لفظوں میں بھی ہے، اور لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں میں بھی نہیں بھی ہو سکتا، اور یہ قافیہ کے اندر یہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات لفظوں میں ہو سکتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، تو یہاں پر لفظوں میں نہیں ہے۔ تو اب یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے قول کا مضاف الیہ، کیونکہ وہ مضاف تھا تو اس کا بن گیا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ یہ مبدل منہ بنیں گے آگے اس کے بعد ایت، کیونکہ آگے پوری ایت جو آ رہی ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ سارے مراد لفظ ہو کر یہ بدل مبدل منہ بدل مل کر پیچھے نحو کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر جو بن جائے گا مثال ہوگی، اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا۔ اور اس کے بعد ہے یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی، اور اس کے بعد انکم ظلمتم کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ترکیب، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا کہ انا کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد قم، تو انا کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کون سی ضمیر ہوتی ہے یہ بھی پیچھے گزر گیا ہے، تو یہ انا کم، یہ کم اس کا بن جائے گا اسم۔ اور اس کے بعد ظلمتم، تو اس حوالے سے بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو حرف مشبہ بالفعل یا فعل ناقص یا مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے یعنی فعل ناقص کی جو خبر یا حرف مشبہ بالفعل خبر، تو یہ کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی جار مجرور کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی ظرف کی صورت میں، کبھی مفرد کی جملہ کی، یہاں پر جملے کی صورت میں ظلمتم فعل ہے اور اس میں تم ضمیر اس کا جو آ رہی ہے اس کا فاعل، اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا۔ کہ انفسکم، اس حوالے سے جو نیا قاعدہ ہے وہ یہ تھا کہ جو تاکید معنوی کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی غیر تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس وقت بھی حسب العامل فاعل مفعول بھی اور خبر وغیرہ بنتے ہیں، تو یہاں پر انفسکم یہ تاکید کے لیے نہیں ہے تو اس لیے اس کو مضاف مل کر یہ پیچھے بن جائے گا مفعول بھی۔ اور اس کے بعد باجار اتخاذ یہ مضاف ہے، تو مصدر مضاف ہے، قم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، العجلہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر کیا تھا کہ اتخاذ یہ فعل افعال تسیر میں سے ہوتا ہے، اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو نصب دیتے ہیں، یہ نصب ان کو دیتا ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ تو یہاں پر اتخاذ یہ العجلہ یہ مفعول بھی اول ہے اور اس کے بعد ثانی ہے، تو اس کا معذوف ہے الالہ، تو یعنی الہ جو ہے وہ اس کا جو فعل جو ثانی جو مفعول بھی بنتا ہے وہ اس کا ہے معذوف ہے، تو اب اس سے مل
کر یعنی اتخاذ اپنے مصدر اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر اس حوالے سے قاعدہ کہ ان کو ظرف لاغ بنائیں گے، یہ بھی پیچھے قاعدہ گزر گیا ہے۔ تو اس یہ مل کر اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر پیچھے اسم تھا، یعنی پیچھے خبر کی ضرورت تھی انا کو، تو اس کی بن جائے گی یہ خبر ہے، اپنے انا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو، تو نحو اشتریت الفرس بسرجی، تو نحو کے والے پیچھے قاعدہ جو گزر گئی ہے، یعنی لفظوں کا اعتبار کرتے اشتریت بالفعل مراد وہ نہیں کریں گے، اب معنی کا اعتبار کرتے یہ کریں گے ترکیب کہ اشتریت تو یہ فعل ہے اور تو ضمیر جو آ رہی ہے تا ضمیر اس کا بن جائے گا فعل، اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا۔ الفرس یہ مفعول بھی ہے۔ آگے اس کے بعد جو ہے مفعول بھی کیوں ہے؟ کیونکہ دیگر جو منصوبات والی صورت یعنی دیگر جو ہیں یعنی منصوبات ہیں وہ جہاں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کو مفعول بھی بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جہاں سرجی جو ہے یہ مضاف ضمیر یہ مضاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے، یعنی اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر مضاف مضاف الیہ کیوں بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر کون سی، یہ بھی قاعدہ گزر گیا۔ تو جار مجرور مل کر یہ پیچھے ظرف لاغ بنائیں گے، ظرف لاغ کیوں بنائیں گے اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا۔ اب یہ اسم یعنی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، اور یہاں پر انشائیہ نہیں بنا سکتے کیونکہ نحمیر کے اندر جو جہاں پر عقود ہے نا تو وہاں پر دونوں اشتریت اور بیت، جب دونوں لفظ استعمال ہوں کرتے تو اس وقت یہ انشائیہ اس وقت ان کو انشاء کہیں گے، یعنی عقود میں یہ آئیں گے، یعنی عقد کے اندر یہ آئیں گے، ورنہ اس کے علاوہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو وہاں پر یہ خبر کے لیے ہوں گے، تو یہاں پر ان کو خبریہ کہیں گے، انشائیہ نہیں کہیں گے۔ اور اس کے بعد نہ وہ قولی تعالیٰ، تو اس حوالے سے بھی پیچھے قاعدہ جو ہے گزر گیا، نہ وہ قولی تعالیٰ انکم ظلمتم، اس لیے اب معنی کا اعتبار کرتے جو ترکیب وہ کریں گے، یعنی مبدل میں بدل والی ترکیب نہیں کریں گے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب فعل اللہ اس میں جلال اس کا فاعل بن جائے گا، با جار جو ہے نورہم جو ہے یہ مضاف مضاف مل کر مجرور جار مجرور مل کر، یعنی نورہم مضاف مضاف کیوں بنا اس حوالے سے بھی قاعدہ پیچھے گزر گیا کئی بار، تو یہ جار مجرور میں ظرف لاغ بنائیں گے، ظرف لاغ کیوں بنائیں گے اس حوالے سے بھی قاعدہ گزر گیا، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یعنی فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نحو ذهبت بزید، تو یہ بھی جو مراد لفظ والا ہے یعنی ذهبت وہ بھی پیچھے ترکیب گزر گئی ہے، تو اب معنی کا اعتبار کرتے ہیں ترکیب کرتے ہیں، ذهبت فعل ضمیر اس کا فاعل، تو با جار زید جار مجرور مل کر اس کا بن جائے گا ظرف لاغ، اب فعل فاعل مل کر جو ہے یعنی یہاں پر ایک نیا آ گیا ہے کہ ذهبت بزید نہیں، ویسے پیچھے گزرا بھی ہے کہ ذهبت بزید یعنی مراد لفظ والی جو ہے، یعنی جس طرح جتنا وہ مررت بزید ای، تو وہاں پر مررت بزید مراد لفظ ہو کر مبدل منہ بنایا تھا، تو یعنی اس حوالے سے بھی کہتا تھا کہ اگر ای حرف تفسیر جو ہوتا ہے یہ اس سے پہلے مفرد اس کے ماں بعد مفرد، تو وہاں پر دو ترکیبیں ہوتی ہیں، مبدل منہ بدل عطف بیان و مبین والی، تو یہ گزر گیا، تو اس لیے یہاں پر چلے دوبارہ کر دیتا ہوں کہ ذهبت بزید یہ مراد لفظ ہو کر مبدل منہ، تو آگے ای حرف تفسیر ذهبت یہ مراد بدلتے یہ مل کر پیچھے نہ وہ کا مطابق باقی اسی طرح ترکیب الگ الگ ترکیب، یعنی معنی کا اعتبار کرتے ذهبت فعل تو ضمیر فاعل با جا زید مجرور جار مجرور مل کر ظرف فعل فاعل جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد ذهبت یہ بھی ذهبت فعل تو ضمیر اس کا یعنی تا ضمیر اس کا فاعل، میں جو آ رہی ہے مفعول بھی کیوں بنائیں کیونکہ دیگر منصوبات نہیں پائے جا رہے، یعنی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اس لیے، تو اب یہ فعل فاعل میں کا جملہ فعلیہ جو فعل فاعل اور مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ۔ اور اس کے بعد ہے نحو اشتریت العبد بالفرس وللمقابلہ والی، یا اس طرح پیچھے جو گزرے لتعاد ان کی ترکیب پیچھے گزر گئی ہے، یعنی پیچھے یہ معطوف و معطوف علیہ ملا کر تکون کی خبر بنایا تھا ظرف مستقر کر کے، تو آگے نحو اشتریت العبد جو بالفرس، تو یہاں پر بھی اشتریت العبد بالفرس یہ معنی کا اعتبار کرتے ہیں ترکیب کرتے ہیں، تو اشتریت فعل تو ضمیر فاعل تا ضمیر فاعل العبد مفعول بھی بالفرس یہ جار مجرور ظرف لاغ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ۔ آگے ہے نحو باللہ لا فعلن قضا، تو یہاں پر جو باللہ یعنی نحو باللہ لا فعلن قضا مراد لفظ والے نہیں کریں گے، معنی کے اعتبار والی جو کر لیتے ہیں کہ باللہ لا فعلن قضا، تو جو باللہ اس حوالے سے کہتا یہ تھا کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں یہ جو قسم کے لیے ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ اقسم فعل کے متعلق کیا جاتا ہے، تو یہاں پر باللہ جار مجرور مل کر اس کو کر دیں گے اقسم فعل کے متعلق، اقسم فعل اس میں آنا سے اس کا فاعل بھی مل کر جملہ فعل انشائیہ کیونکہ قسم ہے۔ اور اس کے بعد الافعلن قضا، الافعلن فعل اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل، آگے قضا کا جو ہے یہ مفعول بھی بنے گا، اور اس حوالے سے بھی کہتا یہ تھا کہ قضا کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، جار مجرور اور مستقل نمبر جار مجرور، نمبر دو مستقل کلمہ اور کنایہ غیر عدد، اس صورت میں حسب العامل ہوگا، تو یہاں مستقل کلمہ اور کنایہ غیر عدد سے، اس لیے یہاں پر اس کو مفعول بھی بنائیں گے، عامل کے مددیوں کو پیچھے فعل کو فاعل تو ہو گیا تھا لیکن اب وہ مفعول بھی یعنی باقی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ ہے مفعول بھی، تو اب یہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔
گا. اور اس کے بعد ارحم بزید، اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی، یعنی مراد لفظ جب لیں گے، لیکن معنی کا والی ارحم فعل اسم انت ضمیر فاعل بزید جار مجرور کو مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا. اس طرح زید نحو زید بالبلد، زید مبتدا بالبلد، یہ جار مجرور مل کر افعال عامہ میں سے کسی متعلق ہو کر یعنی صرف مستقر ہو کر خبر مل کر جملہ اس میں ہو جائے گا. اور اس کے بعد نحو قولی تعالی، اس کے بھی پیچھے گزر گئی 2 بار، لا تلقوا، کیونکہ اس کے بعد آیت آ رہی. تو دوسری ترکیب معنی کا اعتبار کرتے کہ لا تلقوا فعل اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ فاعل کیوں ہے اس حوالے سے بھی قاعدہ، یعنی واو ضمیر کو کیوں فاعل یہ ضمیر بارز ہے، اس حوالے سے قاعدہ پیچھے گزر گیا. تو اس کا فاعل با زیادہ ایدیکم جو یہ جار مجرور مل کر پیچھے تلقوا جو آ رہے اس کا بن جائے گا مفعول بھی. تو کیونکہ با زیادہ کے حوالے سے بھی قاعدہ یہ پڑا تھا کہ یہاں پر جو سماعی صورت ہے تو اس میں تھا مفعول بھی کے ساتھ ہی بعض کا یہاں پر مفعول بھی ہے تو یہ زیادہ ہے. الا تعلق آتی، یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل انشائیہ کیوں ہے؟ کیونکہ لا تلقوا یہ فعل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب ہے اور ساتھ ہی ترجمہ. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے یہ تکون ہے، تو تکون جو آ رہا ہے یہ اس پر رفع کیوں ہے؟ تو اس پر رفع آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عامل معنوی کی وجہ سے، کیونکہ رفع جو فعل مضارع رفع نواسب ہو جوازم سے خالی ہو تو اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر رفع. اور اس کے بعد ہے للتعلیل، تعلیل کیوں مجرور ہے؟ یہ جار کی وجہ سے ہے، لام کی وجہ سے. آگے نحو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ابتداء معنوی، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے تو اس لیے یہ مرفوع. قولی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نحو کا مضاف ہے اس لیے. اور اس کے بعد ہے حاضمیر جو ہے مجرور کیوں ہے؟ تو یہ قول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اگر تعالی جو آ رہا ہے یہ کیوں منصوب ہے اور یہ محل نصب میں، اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، تو یہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے یہ محلی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے کم، تو کم جو آ رہے یہ ہے یہ کم پر نصب کیوں ہے؟ یعنی یہ محل نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا کا اسم مان رہا ہے. اور اس کے بعد ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ سارا جو آ رہا ہے یہ ظلمتم یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ انکم کی خبر مان رہے ہیں اور یہ محل رفع میں ہے. اور اس کے بعد ہے انفسکم، تو انفسکم جو آ رہا ہے یہ مرفوع، یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظلمتم کی وجہ سے، کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اس کے بعد کم کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ کم جو آ رہی ہے یہ کیوں مجرور ہے؟ تو یہ ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ محل جار میں ہے. اور اس کے بعد اتخاذ کیوں مجرور ہے؟ یہ جار با کی وجہ سے. کم کیوں ہے؟ یہ مجرور کیوں ہے؟ یعنی محل جار میں کیوں ہے؟ تو یہ اتخاذ کی وجہ سے اور یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. الاجلا یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اتخاذ کی مصدر کی وجہ یعنی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد ایک اور اعلان معذوف مفعول ثانی تو وہ بھی اتخاذ مصدر کی وجہ سے. اور اس کے بعد للمصاحبت، مصاحبت کیوں مجرور ہے؟ لام جار کی وجہ سے. اس کے بعد نحو کیوں مرفوع ہے؟ یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے. اگر اشتریت الفارس، فارس کیوں ہے؟ تو یہ ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ، یعنی اشتریت کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. آگے سرجی کیوں آ رہا ہے؟ یہ جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اور حاضمیر کیوں ہے محل جار میں؟ تو یہ ہے جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ، یعنی سرجی کی وجہ سے جو مضاف بن رہا ہے. اور اس کے بعد للتعدیہ، تو تعدیہ جو آ رہا ہے تو یہ مجرور کیوں ہے؟ لام جار کی وجہ سے. آگے نحو جو آ رہا ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ محل یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے. قولی جو مجرور کیوں ہے؟ یہ نحو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. حاضمیر مجرور کیوں محل جار میں؟ تو یہ ہے قول کا جو آ رہا ہے اس کے مضاف الیہ ہونے کی، یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ، یعنی قول مضاف کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تعالی جو آ رہا ہے یہ محل نصب میں کیوں ہے؟ تو کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے اس پر آ رہا. اس کے بعد ذهب اللہ، تو ذهب اللہ جو آ رہا ہے تو اللہ اس میں جلالہ جو آ رہا ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ فاعل ہونے کی وجہ سے ذهب کا. اگر نوری جو آ رہا ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ جار جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے، با کی وجہ سے. ہم ضمیر جو ہے یہ محل جار میں کیوں ہے؟ تو کیونکہ یہ نوری کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے نحو جو آ رہا ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ابتداء معنوی کی وجہ، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ذهبت، اور اس کے بعد بھی زیدن کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ جار کی وجہ سے. اور اس کے بعد اذهبته، تو اذهبته میں ہو ضمیر جو آ رہی ہے یا تو ضمیر آ رہی ہے تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور یہ ضمیر جو اس کا فاعل بن رہی ہے تو وہ محل جو رفع میں. اور یہ کیوں ہے محل رفع میں؟ تو محل رفع کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی ہوتے ہیں ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. اور یہ رفع میں کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. اور حاضمیر جو آ رہی ہے محل نصب میں کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اذهبته کا. اور منصوب جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اور اس کے بعد مقابلاتی مجرور کیوں ہے؟ یہ جار کی وجہ سے. نحو جو آ رہی ہے یہ مرفوع کیوں کہ یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے. اگر اشتریت العبد، تو اشتریت میں تو جو فاعل آ رہا ہے وہ کیوں محل رفع میں؟ کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے. اور محل میں کیوں یعنی محل رفع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اعراب جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب محلی ہوتا ہے. اس کے بعد العبد، تو العبد یہ منصوب کیوں کہ اشتریت کی وجہ سے یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. اس کے بعد فرسی کیوں مجرور ہے؟ یہ جار با جو عامل ہے اس کی وجہ سے، یعنی فرسی یہ مجرور ہے اور یہ معمول ہے با
کی وجہ سے مجرور ہے۔ اور اس کے بعد قسمی، قسمی مجرور کیوں ہے؟ لام جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نحو مرفوع کیوں؟ کیونکہ ابتداء معنوی کی اور یہ خبر بن رہا ہے۔ اس کے بعد باللہ، اللہ اسم جلال یہ مجرور کیوں ہے؟ یار کی وجہ سے۔ افعلن قضا میں جو فاعل آنا ضمیر ہے وہ محل رفع میں کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے۔ اور قضا کا جو آر ہے یہ منصوب ہے اور یہ محل نصب میں ہے، اور یہ محل نصب میں کیونکہ افعلن کا یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد استعطافی، تو استعطافی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لام جار کی وجہ سے۔ اگر نحو جو مرفوع آ رہا ہے یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے خبر بن رہا ہے۔ ارحم کے اندر جو انت ضمیر یہ محل رفع میں ہے، تو یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ ارحم کا فاعل بن رہا ہے۔ اور زیدن یہ مجرور کیوں؟ جار کی وجہ سے۔ للظرفیت یہ مجرور لام جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نحو یہ مرفوع کیوں؟ یہ محل ابتداء معنوی کی وجہ سے، اور یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے اور یہ خبر بن رہا ہے۔ اور زیدن جو مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی ابتداء معنوی کی وجہ سے جو مبتدا بن رہا ہے۔ بالبلد یہ مجرور کیوں؟ جار کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد زیادت، تو زیادت جو آ رہی ہے مجرور کے لام جار کی وجہ سے۔ نحو جو آ رہا ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ ابتداء معنوی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، تو مثال ہوگی۔ اور آگے قولی جو آ رہا ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ نحو کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور حاض میں یہ مجرور کیوں ہے؟ یعنی محل جر میں کیوں ہے؟ قول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر تعالی یہ محل نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال ہے، تو حال جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے اور اس پر اس کے بعد لا تلقوا، تو لا تلقوا واو ضمیر جو آ رہی ہے محل رفع میں اور اس کا فاعل بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بایدی، ایدی جو آ رہی ہے مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جار جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے لفظوں کے اعتبار سے، لیکن معنی یہ مفعول بھی ہی ہے۔ تو اس کے بعد قم ضمیر یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ، ایدی کا مضاف الیہ کے ہونے سے اس لیے یہ محل جار میں۔ اور اس کے بعد تعلقاتی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ مجرور ہونے کی الی حرف جار ہے، تو اس لیے یہ مجرور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ وقد تکون للتعلیل والمصاحبۃ وللتعدیۃ، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بعض اوقات جو با ہے یہ ہوتی ہے تعلیل کے لیے اور مصاحبت کے لیے اور تعدیہ کے لیے، اور جو ہے یہ مقابلے کے لیے اور قسم کے لیے اور استعطاف کے لیے اور ظرفیہ کے لیے اور ظرف کے لیے اور زیادہ کے لیے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے نحو قولی کا ترجمہ، کہ اب اصل عبارت بنے گی مثال ہو نحو قولی تعالیٰ، تو اس کا یہ بنے گا کہ اس کی مثال، یعنی جو با برائے تعلیل ہے اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کی مثال ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل۔ اور اس کے بعد معنی کے اعتبار سے تو یہ بنے گا ترجمہ کہ بے شک تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا جو ہے یہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو آ رہے نحو اشتریت الفرس بسرجی، تو مراد لفظ والی یعنی لفظوں کے اعتبار والی جو ترکیب کی، تو اس کے مطابق جو ترجمہ یہ بنے گا، اصل جو عبارت بنے گی مثال ہو نحو اشتریت الفرس بسرجی، یہ بنے گا کہ اس کی مثال یعنی با برائے مصابت کی مثال جو اشتریت الفرس بسرجی کی مثال ہے۔ تو اشتریت الفرس بسرجی معنی کے اعتبار سے جو ترکیب کی گئی اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ میں نے گھوڑے کو خریدا اس کی ذہن کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے نحو قولی تعالی ذهب اللہ بنورہم، تو لفظوں کے اعتبار سے ذهب اللہ بنورہم مراد لفظ لیں، تو اس اعتبار سے یہ اصل عبارت بنے گی مثال ہو نحو قولی تعالی ذهب اللہ، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اس کی مثال یعنی با جو ہے برائے تعدیہ کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کی مثال ذهب اللہ بنورہم کی۔ تو اب ذهب اللہ بنورہم کی الگ ترکیب جو کی تھی اس کے مطابق یہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ اور اس کے بعد ہے ونحو ذهبت بزید، تو اب اس کی جو مراد لفظ والی جو ترکیب کی تھی تو اس اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا کہ مثال جو اصلی بات یہ بنے گی مثال ہو نحو ذهبت بزید، کہ اس کی مثال یعنی جو ہے با برائے تعدیہ کی مثال جو ہے یہ ذهبت بزید کی مثال ہے۔ تو ذهبت بزید کی الگ جو ترکیب کی اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ میں لے گیا زید کو، یعنی ای اذهبتہ کہ میں اس زید کو لے گیا۔ اور اس کے بعد ہے نحو اشتریت العبد بالفرس، تو اشتریت العبد بالفرس کی جو ہے یہ جو ترکیب کی گئی مراد لفظ والی، تو اس اعتبار سے یہ بنے گا ترجمہ اور اثر بات یہ بنے گی مثال ہو نحو اشتریت العبد بالفرس، کہ اس کی مثال یعنی جو ہے یہ با برائے مقابلہ کی مثال اشتریت العبد بالفرس کی مثال ہے۔ تو اشتریت العبد بالفرس کی جو الگ ترکیب کی گئی تھی اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ میں نے غلام کو خریدا گھوڑے کے ساتھ۔ تو اور اس کے بعد ہے نحو باللہ لا فعلن قضا،
تو اب اس کی جو مراد لفظ لیا گیا تھا باللیل فعلنا کذا، پہلی ترکیب کی جو تھی اس کے مطابق اصل بات یہ بنے گی مثال ہو نہ وہ باللیل فعلنا کذا، ترجمہ میں یہ بنے گا اس کی مثال، یعنی جو ہے یہ با برائے قسم کی مثال باللیل فعلنا کذا کی مثال ہے۔ تو باللیل فعلنا کذا کی جو الگ ترکیب کی تھی اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا۔ اور اس کے بعد ہے نہ وہ ارحم بزید، تو اب اس کی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ مراد لفظ والی یعنی پہلی جو ترکیب ہے اس حساب سے ترجمہ یہ بنے گا، اور اصل بات یہ بنے گی مثال ہو نہ وہ ارحم بزید، اس کی مثال یعنی جو با برائے استعطاف کی مثال ارحم بزید کی مثال ہے۔ اور ارحم بزید کی جو الگ ترکیب کی گئی اس کے مطابق یہ ہے کہ ارحم بزید تو رحم کر زید پر، اور اس کے بعد ہے نہ وہ زید بالبلدی، تو جو ہے یہ پہلی جو ترکیب مطابق اصل بات یہ بنے گی مثال ہو نہ وہ زید بالبلدی، تو ترجمہ یہ بنے گا اس حساب سے کہ اس کی مثال یعنی برائے جو با برائے ظرفیہ کی مثال زید بالبلدی کی مثال ہے، اور زید بالبلد کی جو الگ ترکیب کی اس حساب ترجمہ زید شہر میں ہے۔ اور اس کے بعد نہ وہ قولی تعالی، تو اب اس کی جو ہے یہ پہلی جو ترکیب اس اعتبار سے اصل بات یہ بنے گی کہ مثال ہو نہ وہ قولی تعالی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو اب جو ہے یہ ترجمہ یہ بنے گا اس کی مثال یعنی جو ہے یہ برائے جو با برائے زیادہ کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مثال ہے، یعنی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی یہ مثال ہے۔ تو اب اس کی جو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ جو الگ ترکیب کی گئی تھی اس کے ساتھ ترجمہ یہ بنے گا کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے، تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تکون۔ تکون کون سا سیگا واحد مؤنث ہے، غائب گردان ہے، فعل مضارع مثبت ہے، معروف ہے، ثلاثی جو ہے مجرد ہے، اجوف واوی اسباب ناصر ینصر، تو اس کے اندر تعلیل یہ ہوئی کہ اصل میں یہ تھا تکون، قاعدہ یہ ہے اجوف کے اندر یہ موجود قاعدہ ہے کہ جب جو واو یا کا ماقب صحیح ساکن کی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں، تو یہاں پر تکون تھا تو واو کی حرکت پیچھے دے دی کاف کو، تو یہ بن گیا تکون۔ اور اس کے بعد تعلیل کون سا سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ثلاثی مزید فی مضاف ثلاثی اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد تعالی کون سیگا واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی کریم مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی اسباب تفاعل، تو اس کے اندر تعلیل کیا ہوئی، اس کے اندر تعلیل یہ ہوئی کہ اصل میں یہ تھا تعالیٰ، تو تعالیٰ تھا، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ ناقص کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ وہ واو جو چوتھی جگہ جس سے آگے واقع ہو، اس سے پہلے دمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہ اس کو یا سے بدلا تو یہ بن گیا تعالیٰ، تو پھر اس کے بعد قاعدہ چلا جو کنائز کا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر الف سے بدلا تو یہ تعالیٰ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو تعالیٰ ہوا لیکن الف جو لام اس کے بعد الف ہونا چاہیے تھا، لیکن یا کیسے ہے، اس حوالے سے خط کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو یا وہ الف کے جو تیسری جگہ واقع ہوئی ہو یا اس سے آگے اور وہ جو ہے یہ واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو اسے یا کی صورت میں لکھ دیتے، اس لیے اس کو یا کی صورت میں لکھا تو یہ تعالیٰ بن گیا۔ اور اس کے بعد ہے ظلمتم، تو ظلمتم کون سا سیگا جمع مذکر حاضر ہے، گردان فعل ماضی مثبت ہے معروف ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہے۔ اور اس کے بعد اتخاذ کون سا سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور معموز الفا بھی کہہ سکتے ہیں اور صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، اسباب افتعال ہے۔ تو اگر معموز الفا سے لیں تو اصل میں اس میں یہ تھا کہ اصل میں یہ ہے جو بنے گا اس کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے وہ یہ کہ اس طرح ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بنے گا اتخاذ افتعال ان کے وزن پر، اتخاذ ان کے وزن پر، پھر وہ جو حمزہ اس کو یا خلاف قیاس یا سے بدلا تو پھر یا جو یا اس کو تا سے بدلا تا کے ادغام کر دیا، تو یہاں پر جو ہے یہ خلاف قیاس اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے کیونکہ جو باب افتعال تفاعل یا تفاعل کے حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ وہ جو واو یا وہ حمزہ سے بدلی نہ ہو تو اس وقت پھر اس کو تا افتعال سے بدلی، یہاں تو پر جو یا ہے یہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پر یہ خلاف قیاس ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو تاخذہ یا تخاذو سے بھی لے سکتے ہیں، تو یعنی تاخذ اس کا مادہ لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر خلاف قیاس نہیں رہے گا بلکہ اس وقت یہ اصل میں بنے گا اتخاذ پہ تا میں ادغام قید مضاف کے قاعدے کے ساتھ جب دو ساکن کٹھے آ جائیں، دوسرا جب دو جو ہے یہ ہم جنس کٹھے آئے دوسرا ساکن ہو تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہاں پر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ اتخاذ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے مصاحبت، تو مصاحبت کون سا سیگا واحد ہے، اس میں مصدر ہے تو
سلاسی مزید فی ہے اور صحیح اسباب مفعلہ. اور اس کے بعد اشتریت کون سیگا واحد متکلم ہے. گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی ناقص یائی اسباب جو ہے یہ افتعال ہے. اور اس کے بعد تعدیہ کون سا سیگا واحد اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی ہے اور ناقص یائی اسباب تفعیل ہے. تو اور اس کے بعد ہے تعالی کی جو صرفی تاکید پیچھے گزر گئی. اس کے بعد ذہابہ سیگا واحد مذکر غائب. گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مجرد صحیح اسباب جو ہے یہ فاتح یافتہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آ رہے ضابطو ضابطو بھی یہی ہے لیکن پیچھے سیگا واحد مذکر کا غائب کا تھا, یہ واحد متکلم کا ہے. اور اس کے بعد اضابطو تو یہ بھی ہفتے اقسام میں جو ہے یہ ہے صحیح ہے اور جو ہے یہ ہفتے اقسام میں تو یہ صحیح ہے. تو اب آگے جو ہے یہ ہے گیا کہ اسی کا کون سا ہے. سیگا یہ ہے کہ سیگا واحد متکلم گردان فعل جو ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے ثلاثی مزید فی صحیح اسباب جو ہے یہ افعال ہے. اور اس کے بعد مقابلہ کون سا سیگا واحد اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب مفعل ہے. اور اس کے بعد اشتریتو کی بھی پیچھے صرفی تحقیق گزر گئی ہے. اور اس کے بعد لافعلن تو لافعلن کون سا سیگا ہے. تو یہ سیگا واحد متکلم ہے. گردان جو ہے یہ گردان بنے گی کہ فعل اور گردان جو ہے یہ فعل مضارع مؤکد بلام تاکید اور نون تقید ثقیلہ معروف ہے اور یہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتح یافتہ ہوا ہے. اور اس کے بعد ہے استعطاف کون سا سیگا واحد اس میں مصدر ہے ثلاثی مزید فی ہے اور ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب استفعال ہے. اور اس کے بعد ارحم کون سا سیگا واحد مذکر حاضر ہے. گردان فی الامر حاضر معروف ہے ثلاثی مجرد ہے صحیح اسباب ہے سمیع اسماء. اور اس کے بعد ہے جو آ رہا ہے یہ ہے زیادہ. تو زیادہ کون سا سیگا واحد جو ہے یہ اس میں مصدر ہے ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد ہے اجوف یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ آ رہا ہے لا تلقوا. تو لا تلقوا جو ہے یہ کون سا سیگا ہے. تو یہ سیگا واحد یہ سیگا جمع مذکر حاضر ہے. تو گردان جو ہے یہ فعل نہیں معروف ہے. تو ثلاثی مزید فی تو ناقص یائی اسباب افعال ہے. تو اس کے اندر تعلیل کیا اور اس کے اندر تعلیل یہ اصل میں یہ تھا لا تلقیو. تو لا تلقیو کے حوالے سے جو ہے اصل میں تھا یہ لا تلقیو. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر لام کلمے میں یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اس کے بعد واو جمع ہو تو اسے جو ہے یا جو آ رہی ہے اس کی حرکت ماقبل کو دے کر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے. تو یہاں پر اصل میں تھا لا تلقیو. تو اب یہ جو یا آ رہی ہے یہ لام کلمے میں ہے اور اس کے بعد واو جمع بھی ہے اور اس کا ماقبل مکسور بھی ہے. تو لہٰذا اس کی حرکت پیچھے دے دی یعنی لا تلقیو تھا تو اس کی حرکت یعنی یا کی حرکت پیچھے کاف کو دے دی. تو یہ بن گیا لا تلقو یعنی آگے یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن پھر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا. تو یہ بن گیا لا تلقو. اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا. نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.